السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ اس سے پہلے ہم لوگ تنقید کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ یوں تو ہمارے پیپر کا ہی نام ادبی تنقید ہے۔ اس کا پیپر جو ہے پیپر نمبر 10 ہے۔ اس میں ہم لوگوں نے ادب کی تعریف، تنقید کی تعریف، اس کی ضرورت، اس کی اہمیت، اردو تنقید کا سرمایہ، ان تمام باتوں پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ بعد ازاں ہم نے اردو تنقید کے جو مختلف دبستان ہیں ان پر بھی ان کو جو ہے سلسلہ وار پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے نصاب میں چونکہ تقریباً 5 دبستان شامل ہیں، جیسا کہ آپ طلباء اس بات سے واقف ہے کہ ادبی تنقید ادب کو سمجھنے کے لیے، ادب کو پرکھنے کے لیے اور اس کی قدر و قیمت متعین کرنے کے لیے وجود میں آئی ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادب و شاعری کو پرکھنے کے لیے ادبی تنقید وجود میں آئی ہے۔ اس کے لحاظ سے بہت سارے دبستان ہمارے سامنے آئے ہیں، اور یہ دبستان جو ہے ادب کو مختلف نظریات سے یا مختلف نظریات کے عینک سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نفسیاتی تنقید نفسیاتی نقطہ نظر سے ادب کو دیکھتی ہے، رومانی تنقید رومانی نقطہ نظر سے ادب کو جانچتی ہے، پرکھتی ہے، تو ترقی پسند تنقید اپنے اصولوں کی بنیاد پر ادب کی قدر و قیمت کو متعین کرتی ہے، تو وہیں سائنٹیفک تنقید بھی اپنا ایک وجود رکھتی ہے۔ دراصل یہ جو مختلف دبستان ہیں وہ تمام دبستان مغربی علوم سے مفتار لیے گئے ہیں۔ مغربی علوم سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہوئے یہ دبستان لیے ہیں۔ اور ان میں جو مختلف دبستان ہیں جیسے رومانی، ترقی پسند، جمالیاتی، سائنٹیفک اور نفسیاتی، ان میں ایک مختلف نظریے کی ایک اپنی جگہ بنیادی اہمیت رکھنے والی جو تنقید ہے وہ نفسیاتی تنقید کہلاتی ہے۔ نفسیاتی تنقید بھی انہی دبستانوں میں سے ایک ہے۔ دراصل نفسیاتی تنقید کی وہ قسم ہے جس میں ادب کا مطالعہ ادیب یا تخلیق کار کی شخصیت اور اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھنے اور پرکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ نفسیاتی تنقید کا استعمال یعنی ادیب کی ذہانت کو سامنے رکھا جاتا ہے، ادیب کی شخصیت کو سامنے رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس ادیب کے ادب کو پرکھا جاتا ہے۔ جدید دور میں علم نفسیات کے بے شمار نظریے، مختلف الگ الگ قسم کے نظریے ہمارے سامنے آئے ہیں۔ انہی نظریات کے حوالے سے نفسیات کے جو نظریات ہیں، انہی نظریات کے حوالے سے ادب کو سمجھنے اور سمجھانے کا کام نفسیاتی تنقید کرتی ہے۔ اس دبستان کے حامی نقاد و شاعر ادیب اور خالق کو مد نظر رکھ کر اور اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو سامنے رکھ کر اور ادب اور شاعری کو سمجھا جاتا ہے۔ اس میں یہ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ ادیب اور شاعر کی زندگی گزارنے کا کیا رویہ ہے، وہ کس طرح زندگی کو گزارتے ہیں، زندگی کو کس طرح سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ہر تخلیق پر خالق کا غیر شعوری طور پر اثر پڑتا ہے۔ نفسیاتی تنقید کا اصل لب لباب یہی ہے کہ ہر تخلیق، جو بھی تخلیق ہے، چاہے وہ شاعری ہو، نظم، غزل یا اور اس کے جو بھی اقسام ہیں وہ ہو، یا پھر نثری کے اصناف ہو، یہ جو کچھ بھی تخلیق ہے
ان تخلیق پر اس تخلیق کار کا اثر پڑتا ہے جس نے اس تخلیق کو وجود میں لایا ہے۔ لہذا اس بات کی سب سے زیادہ کوشش کی جاتی ہے کہ ادب کو سمجھنے اور پرکھنے سے پہلے ادیب کو سمجھا جائے، ادیب کو پرکھا جائے۔ جب ہم ادیب کو سمجھیں گے، پرکھیں گے، تب جو ہے ہم ادب کی قدر و قیمت کو متعین کر سکیں گے، ادب کو بھی سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ جیسے اقبال کی زندگی ہے، اقبال کی شخصیت کو اگر ہم پرکھ لیں، اقبال کی شخصیت کیسی ہے؟ محب وطن ہے، اپنی قوم سے محبت کرنے والے ہیں، تڑپ ہے، فکر ہے، سوچ ہے قوم کی، اور ان کی اس زندگی کو سامنے رکھ کر ہم اندازہ قائم کر سکتے ہیں کہ اس ادیب نے، اس شاعر نے کس قسم کی تخلیقات کو وجود میں لایا ہے۔ پریم چند ایک بہت بڑے محب وطن ہیں۔ اب ان کی ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی ادب کو تخلیق کیا ہے افسانے کی شکل میں، وہ ادب کہیں نہ کہیں وطنیت پرستی پر مبنی ہوگا۔ ان کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو دیہاتی زندگی میں ان کی بہت سارا زندگی کا وقفہ گزرا ہے۔ ادب میں ہمیں وہی دیہاتی زندگی کے کہیں نہ کہیں جو ہے پہلو نظر آتے ہیں۔ بہرکیف یہ تو طے ہے کہ تخلیق کار کی زندگی کا اثر تخلیق پر پڑتا ہے، اور تخلیق کار کی زندگی اور ادب، یعنی ادیب کی زندگی اور ادب، شاعر کی زندگی اور ادب کو جانچنے کا کام جو ہے نفسیاتی تنقید میں کیا جاتا ہے۔ نفسیاتی تنقید کسی نہ کسی شکل میں اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ خود فن تنقید۔ فن تنقید جب سے تنقید کرنے کا رواج وجود میں آیا ہے، تب سے ہی نفسیاتی تنقید کا وجود رہا ہے۔ نفسیاتی فکر اور رویے تو قدیم یونان میں افلاطون اور ارسطو کے یہاں بھی موجود ہے۔ یونان کے جو قدیم نقاد گزرے ہیں، فلاسفر گزرے ہیں، ان کے پاس بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نفسیاتی تنقید کے کہیں نہ کہیں اشارے موجود ہیں۔ ارسطو نے اسے وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے نفسیاتی تنقید کو، اور اسی طرح لون جائنس کے بعض خیالات بھی نفسیاتی تنقید کے ذیل میں آ سکتے ہیں۔ فنکار کی سوانح حیات کے تعلق سے فن پارے کی مطالعے کی مثالیں 16ویں صدی میں بھی خوب ملتے ہیں۔ فنکار کی سوانح حیات کے تعلق سے، فنکار سے مراد ادیب، شاعر وغیرہ، ان کی جو سوانح حیات ہے اس کے تعلق سے فن پارے کی مطالعے کی مثالیں، فن پارے کی مطالعے اور فنکار کی مطالعے کی مثالیں 16ویں صدی سے ہی ملتے ہیں۔ لیکن 19ویں صدی میں سماجی علوم، عمرانیات، نشریات، اقتصادیات وغیرہ نے حیرت انگیز طور پر ترقی کی۔ انہی علوم میں سے ایک علم نفسیات بھی ہے جو 19ویں صدی میں کافی ترقی کی ہے۔ نفسیاتی سائنس نے انسانی ذہن کے پر اسرار گوشوں کی نقاب کشائی کی ہے۔ نفسیاتی تنقید میں ہوتا ہی یہ ہے کہ انسان کی، یعنی تخلیق کار کی تخلیق، چاہے وہ ادبی ہو یا پھر کوئی فن تعمیر ہو، فن مجسمہ سازی ہو، فن مصوری ہو، اس میں جو ہے فنکار کی ذہانت کو پڑھا جاتا ہے، فنکار کی ذہانت کو سمجھا جاتا ہے۔ گویا نفسیاتی سائنس نے انسانی ذہن کو پڑھنے کا ایک علم دیا ہے، انسانی ذہن کے، اور یہ انسانی ذہن کو پڑھ کر اس کے پراسرار گوشوں کی نقاب کشائی کرتی ہے کہ اس کے ذہن میں کون کون سی باتیں چل رہی ہیں، کیسی باتیں چل رہی ہیں۔ لہذا چنانچہ 20ویں صدی کے نقادوں نے نفسیاتی انکشافات کی روشنی میں بہت سے قدیم اور جدید ادبی مسائل کو حل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ 19ویں صدی کے نقادوں نے ان نفسیاتی انکشافات کے سبب قدیم اور جدید جو بھی ادبی مسائل تھے ان کو حل کرنے میں اس نے کامیابی کی ہے، اور بعض آج بھی کر رہے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم نفسیات کا باقاعدہ آغاز کب سے ہوا ہے، نفسیاتی تنقید میں کا عروج کب سے ہوا ہے، نفسیاتی تنقید
کو کس نے ترقی دی ہے؟ علم نفسیات اور نفسیاتی تنقید کا باقاعدہ اور باضابطہ رواج فرائڈ کے وقت سے ہوتا ہے۔ علم نفسیات اور نفسیاتی تنقید کا باقاعدہ اور باضابطہ رواج جو ہے فرائڈ کے وقت سے ہوتا ہے۔ تو فرائڈ کا تعلق نفسیاتی تنقید سے رہا ہے۔ نفسیاتی تنقید میں اس سے قبل جیسا میں بیان کر چکا ہوں کہ ادب کو ادیب کی زندگی کے حوالے سے پرکھنے کا رجحان رہا ہے، اور اسی طرح کا واضح اثر جب ہم مغربی علوم کو پڑھتے ہیں تو اس قسم کا واضح اثر ہمیں آئی اے ریچرڈ اور سی کے ایگڈن کے یہاں بھی دکھائی دیتا ہے۔ اب ریچرڈ یہ کہتا ہے کہ اس کے خیال کے مطابق ادب کا مقصد قاری کے ذہن میں جو متوازن نفسیاتی کیفیات کو پیدا کرنا ہے۔ ادب کا مقصد کیا ہے؟ قاری کے ذہن میں، یعنی وہ جو ادب کو پڑھ رہا ہے اس کے ذہن میں متوازن نفسیاتی کیفیات کو پیدا کرنا۔ ریچرڈ نے ادب میں نفسیات کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے، لیکن اسے وہ اعتدال اور توازن کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہے۔ ریچرڈ کے اس تنقیدی طرز کے اہم پیروکاروں میں ریچرڈ نے جو طرز پیش کیا ہے اس کے پیروکاروں میں ہربرٹ ریٹ اور ولیم ایمسن کے نام لیے جا سکتے ہیں، لیکن سلیم اختر کی رائے ہے کہ دیگر نفسیاتی نقادوں کے مقابلے میں، چاہے وہ ریچرڈ ہو، چاہے وہ فرائڈ ہو، چاہے وہ ایگڈن ہو، ان میں سب سے زیادہ کولرج میں گہرائی نظر آتی ہے۔ کیوں نظر آتی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر دیگر فلسفے کا رچا ہوا شعور موجود ہے، نہ صرف انگریزی فلسفے کا بلکہ اور بھی فلسفے کا شعور اس کے اندر موجود تھا، اور وہ جرمن فلاسفروں سے خاص طور پر متاثر نظر آتا ہے۔ فلسفے نے اس کے تحلیلی ذہن کو مزید جلا بخشی، اور اس طرح جدید نفسیات سے کہیں پہلے اس نے آج کے نفسیاتی ادبی مباحث کی داغ بیل ڈالی ہے۔ اب ہم یہ بات تو جان چکے ہیں کہ نفسیاتی تنقید کی باضابطہ ابتدا جو ہے فرائڈ کے نظریے سے ہوئی ہے۔ فرائڈ کے نظریے نفسیات سے ہی جو ہے نفسیاتی تنقید کی ابتدا ہوئی ہے۔ ورجینیا وولف کی ادبی تنقید میں ہمیں فرائڈ کے مختلف نظریے کی نمائندگی نظر آتی ہے۔ فرائڈ انسانی نفسیات کا ایک ماہر ڈاکٹر تھا، اور اس کے دو شاگرد تھے، ایک تھا ایگلر اور دوسرا یونگ۔ انہوں نے بھی اس میدان میں کافی شہرت حاصل کی ہے، اور ان دونوں نے اپنے استاد کے نظریے کو، فرائڈ نے جو نظریہ دیا تھا لاشعوری کا، تحلیل نفسی کا، فرائڈ کے نظریے، اپنے استاد کے اس نظریے کو انہوں نے وسعت دے کر اس کی مزید وضاحت کی ہے۔ ساتھ ہی کہیں کہیں پر انہوں نے فرائڈ کے نظریے سے اختلاف بھی کیا ہے اور اپنے الگ الگ نظریے کی اشاعت کی ہے۔ ان تینوں ماہرین نفسیات نے کون کون سے؟ فرائڈ، ایگلر اور یونگ، ان تینوں کے خیالات کی پیروی ہمیں جونز اور ہنس ساش، یہ بہت بڑے نفسیاتی نقاد ہیں، ان کی تحریروں میں نظر آتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اردو میں نفسیاتی تنقید کا آغاز کب سے ہوا۔ اردو میں نفسیاتی نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر جو کچھ بھی آج ادب میں لکھا گیا ہے وہ بہت مختصر اور محدود ہے۔ ان تحریروں کو ہم انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔